اولاد کی تربیت کے بارے میں بات کرتے ہیں، کیونکہ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ معاشرے میں ماں باپ کے کیا حال ہو رہے ہیں. ماں باپ رو رہے ہیں، اولاد ہاتھ سے نکل رہی ہیں. اس کے لیے ہم خلیفہ ثانی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی مثال لیتے ہیں. دل کے کانوں سے سنیے گا. ہم سب کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہم ملازم ہوں یا تاجر، ہم سروس والے ہوں یا بزنس مین، جس شعبے میں بھی ہوں، اگر وہاں حلال کمائی کا اہتمام نہ کیا تو اس حرام لقمے کا اثر اولاد پر ضرور پڑے گا. تاجر ہونے کی صورت میں اللہ پاک کے حکم کے موافق تجارت کرنا، جھوٹ سے بچنے کا اہتمام کرنا، نمازوں کے اوقات میں جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنا، ادھار پر جو مال لیا ہے پیسہ آنے کے بعد فوراً ادھار واپس کرنا، غریبوں بیواؤں وغیرہ کو بہت ہی رعایت پر، بہت ہی ڈسکاؤنٹ پر مال دینا، کمانے کے بعد اس سے خرچ کرنے میں صحیح جگہ پر خرچ کرنے کا اہتمام کرنا، زکوٰۃ کی ادائیگی وقت پر کرنا اور صحیح مصرف ڈھونڈ کر زکوٰۃ ادا کرنا. زکوٰۃ کے علاوہ سورہ بقرہ میں جو 6 مصارف بیان کیے گئے ہیں کہ بھئی کہاں کہاں زکوٰۃ دی جائے گی، ان میں بھی خرچ کرنا. اسی طرح اگر ہم سروس والے ہوں، سروس کرتے ہوں تو پورا وقت دینا، کام میں کوتاہی نہ کرنا. جو وقت ڈیوٹی کا مقرر ہے اس میں پوری دیانتداری سے ڈیوٹی ادا کرنا، کسی قسم کی خیانت سے بچتے رہنا وغیرہ وغیرہ. کاموں کا لحاظ ہر مسلمان باپ کے لیے ضروری ہے، خصوصاً ایسے شخص کے لیے جو دنیا و آخرت میں اپنے بیٹے کو قائد، عالم بعمل، داعی، مجاہد بنانا چاہتے ہوں. تربیت کے سلسلے میں اس واقعے کو ہمیشہ مد نظر رکھیے جو میرے آج کے ٹاپک کا مقصد ہے. غور سے سنیے گا. اس واقعے سے ہر والد اندازہ لگا سکتا ہے کہ بزرگوں کو اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کیسی رہتی تھی. بزرگوں کو اپنے بچوں کی تربیت، ٹریننگ کی فکر کیسے رہتی تھی. خاص طور پر حرام ڈائٹ سے بچنے اور بچانے کی فکر ان حضرات پر بہت ہی غالب رہتی تھی. اللہ پاک ہم سب کو حلال لقمے کی قدر اور حرام سے بچنے اور بچانے کا اہتمام نصیب فرمائے. آمین بولو. ایک روز، اب اس واقعے کی طرف آتے ہیں ہم. ایک روز بیت المال کے میوہ جات میں سے سیب، ایپل عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے روبرو تقسیم کیے جا رہے تھے کہ اچانک خلیفہ کے ولی عہد، ان کا بچہ خردسال نے ہاتھ لمبا کر کے ایک سیب ان میں سے اٹھا لیا اور کھانے لگا. تو امیر المومنین نے وہ سیب اس کے منہ میں سے ایسے غصے کے ساتھ جھٹکا دے کر چھڑا لیا کہ اس کا منہ زخمی ہو گیا. بچہ روتا روتا اپنی ماں کے پاس آیا. ماں نے بازار سے سیب منگوا کر بچے کو دے دیا. جب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ حرم میں آئے، بچے کے ہاتھ میں سیب دیکھا اور کہا یہ کہاں سے آیا ہے؟ ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کے بیت المال سے لایا گیا ہو. بیوی نے رنج کا اظہار کیا کہ ایک ناچیز سیب کی خاطر میرے بچے کا منہ زخمی کر دیا آپ نے. تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمایا تو سچ کہتی ہے، لیکن میرے لیے حرکت دشوار ہو گئی، میں برداشت نہیں کر پایا. بہتر نہ سمجھا کہ ایک سیب کی خاطر ثواب عدل سے محروم ہو جاؤں اور میرا نام نیکوکاروں کی فہرست سے قلم زد کر دیا جائے. یعنی میرا نام جو ہے نیکوکاروں کی لسٹ سے کاٹ دیا جائے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. سنا آپ لوگوں نے میرے ویورز، دیکھا آپ لوگوں نے تقویٰ. اور آج کیا حال ہے پولیٹیشنز کا. غور کیجئے.
امیر المومنین کے اس حکیمانہ عمل پر کہ بیوی صاحبہ جب ناراض ہوئیں تو کس طرح حکمت اور بہترین تدبیر کے ذریعے بیوی صاحبہ کو بھی سمجھایا. ایسا نہیں کہ بچے کی تربیت کی خاطر بیوی سے جھگڑ پڑے، بچے کی تربیت کی خاطر بیوی سے جھگڑا شروع کر دیا، یا بچے پر رحم کھاتے ہوئے بیوی پر ظلم کر دیا. یاد رکھیے میرے ویورز، اولاد کی تربیت کے لیے بیوی کو بھی کانفیڈنس میں لینا پڑتا ہے، اور بیوی سے بحث و مباحثہ، ڈسکشن، آرگومنٹس، مناظرہ و مجادلہ، تو میں کے بجائے افہام و تفہیم، محبت و حکمت، صبر و تدبیر کے ذریعے بیوی کو سمجھانا پڑتا ہے. اس کے لیے کبھی بیوی کی کڑی کسیلی پر صبر بھی کرنا پڑتا ہے، کبھی اکیلے میں سمجھانا پڑتا ہے، کبھی رات کو اٹھ کر تہجد میں دعائیں کرنی پڑتی ہے، کبھی اس کے بیوی کے ناز نخرے برداشت کرنے پڑتے ہیں. بچے اللہ پاک کا بہت بڑا انعام ہے. چونکہ بچے فطرتاً شوق اور چلبلے ہوتے ہیں، لہٰذا اپنی اسی فطری کمزوری کی بنا پر شرارت بھی کرتے ہیں، اور کبھی کبھی تو ان کی شرارت اکتانے کی حد تک پہنچا دیتی ہے، اور اچھے خاصے تحمل مزاج والے باپ بھی جھنجھلا جاتے ہیں اور بچوں سے زیادہ شور مچانے لگتے ہیں. اس طرح ہرگز نہ کریں، بلکہ یہ سوچیں کہ جب آپ اس عمر میں تھے تو آپ بھی تو اس طرح کی شرارتیں کیا کرتے تھے. لیکن کبھی کبھی بچوں کی یہ شرارت کسی ایسی عادت میں تبدیل ہونے لگتی ہے جو مناسب نہیں ہوتی. تو ایسی حالت میں بچوں کو نرمی سے سمجھائیے کہ بیٹا یہ حرکت مناسب نہیں، آئندہ آپ اپنے آپ کو اس گندی حرکت سے بچائیے. اب اسی مثال میں دیتا ہوں آپ کو کہ آپ نے دیکھا کہ کھیل کے دوران آپ کے بچے نے دوسرے بچے کو گالی دے دی، تو فوراً اسے سمجھائیے کہ بیٹا گالی نہیں دیتے، گالی اچھی بات نہیں ہے، اس سے زبان گندی ہو جاتی ہے اور اللہ پاک بھی ناراض ہوتا ہے. ہمیں تو اللہ پاک کو راضی کرنا ہے، لہٰذا آئندہ اس طرح کی بات منہ سے نہ نکالے. اسی طرح اگر بچے میں جھوٹ بولنے کی، یا اللہ نہ کرے خدا نخواستہ چوری کرنے کی، یا دوسرے بچوں سے لڑنے جھگڑنے کی عادت ہے، تو اسے نرمی سے سمجھائیے، ایک بار نہیں بار بار سمجھائیے کہ کسی طرح وہ ان بری حرکات کو چھوڑ دے. یہ نہیں کہ آپ نے ایک بار یا 2-3 بار بول کر سمجھ لیا کہ میں نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر لی، اب وہ مان نہیں رہا تو میں کیا کروں. نہیں، یہ سوچ کر اس کی اصلاح سے نا امید ہو جانا بہت ہی غلط بات ہے. ذرا بتائیے کہ بچے کے ہاتھ میں تیز دھار چھری ہو، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، اسے ہاتھ میں تیز دھار چھری ہو اور والد کو خطرہ ہو کہ بچہ کہیں اس سے اپنے آپ کو زخمی نہ کر لے، تو کیا باپ ایک آدھ بار کہہ کر یہ سمجھ کر خاموش ہو جائیں گے کہ وہ نہیں دے رہا تو میں کیا کروں؟ بلکہ والد صاحب ہر طرح سے کوشش کریں گے کہ یہ چھری اس کے ہاتھ سے لے لیں تاکہ وہ زخمی ہونے سے بچ جائے. اسی طرح اس معاملے میں بھی کیجیے. بلکہ اگر آپ محسوس کریں کہ بچے پر میری بات کا اثر نہیں ہوا تو اور سوچیں اور اس بارے میں غور کریں، اللہ پاک سے مانگیں اور دوسرے طریقوں اور مثالوں سے بچوں کو سمجھائیں. مایوس ہونا ہماری اسلامک ٹیچنگز کے بالکل منافی ہے. مایوس ہونا اسلامی تعلیمات کے بالکل منافی ہے. ہم جس رسول کے امتی ہیں، ہم جس نبی کے امتی ہیں، وہ کبھی مشرکین سے باوجود ان کی سخت دشمنی کے مایوس نہیں ہوا. تو ہم اولاد سے مایوس کیوں ہوں؟ جب طائف کے رہنے والوں نے اسلام کو اور آپ کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، نہ صرف انکار بلکہ شہر کے منچلے اوباش نوجوانوں کو ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا کہ آقا کو پتھر مارے، اور ان ظالموں نے آپ کو پتھر مار مار کر سارا جسم لہو لہان کر دیا. جب آقا طائف کی حدود سے باہر نکلے، اور اللہ پاک کا فرشتہ آپ کے پاس آیا کہ اللہ کے رسول، نبی جی، اگر اجازت ہو، اگر آپ کی خواہش ہو تو میں ان 2 پہاڑوں کو آپس میں ملا کر رگڑ دوں.
اور جو لوگ ان کے درمیان ہیں ان کو ہلاک کر دوں. تو کیا جواب دیا پیارے آقا نے؟ قربان جائیں اسے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آقا نے کتنا پیارا اور شفقت بھرا جواب عطا فرمایا. نہیں، کیا ہوا اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے؟ تو میں اللہ پاک سے امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کی نسل میں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف اس وحدہ لا شریک لہو کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. اور واقعی بعد میں اللہ پاک نے ان لوگوں سے دین کا خوب کام لیا، بہت کام لیا. یہ قبیلہ ہجرت کے بعد چند سال بعد مشرف با اسلام ہوا. اسی قبیلے والوں کی اولادوں میں سے محمد بن قاسم رحمہ اللہ ہیں، جنہوں نے سندھ میں سب سے پہلے اسلام کے جھنڈے گاڑے. اس لیے اولاد کی اصلاح سے کبھی بھی مایوس نہ ہو میرے ویورز. اللہ پاک مکہ کے ان لوگوں کو جو آقا کے جانی دشمن تھے اور ہر لمحہ دین کے مٹانے کی فکر میں تھے، دین کا ان کو محافظ اور دین کا داعی بنا سکتا ہے، تو اس نافرمان اور برائیوں مبتلا اولاد کو بھی زمانے کا ولی اور دین کا داعی بنا سکتا ہے. اللہ پاک کے لیے کیا مشکل ہے؟ وما ذالک اللہ بعزیز. لیکن یہ شرط یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی محنت اور صبر کی ضرورت ہوگی. آپ کی آدھی رات کی تہجد کی دعائیں درکار ہوں گی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ 3 شخصوں کی دعا ریجیکٹ نہیں کی جاتی، رد نہیں کی جاتی. ایک باپ کی دعا بیٹے کے لیے، اور مسافر کی دعا، اور مظلوم کی دعا. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. بزرگوں کا ارشاد ہے ہمارے اکابرین کا کہ اولاد کی اصلاح کے لیے 100 نسخوں کا ایک نسخہ اکثیر والدین کا، ماں باپ کا گڑ گڑا کر اور رو کر دعائیں مانگنا ہے. اولاد کو سمجھانے سے کبھی تھکے نہیں اور سمجھاتے ہوئے بار بار سمجھاتے رہیں. آئندہ میں بتاؤں گا آپ کو اس کے اور پوائنٹس. اللہ پاک میں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اصل تو عمل ہے. اقبال نے فرمایا نا کہ بڑا اچھا فرمایا انہوں نے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اگر یہ باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں گی میری تو اسے ضرور لائک کیجئے تاکہ میرا حوصلہ بڑھے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور ان باتوں کو اپنے فرینڈ سرکل میں شیئر کیجئے تاکہ ایک نورانی اور دینی ماحول بنے، ایک نورانی اور پرسکون دینی ماحول بنے، اور ایک خوشگوار ماحول بنے، اور اللہ پاک کو ہم پہ پیار آ جائے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے. بس یہی ہماری دنیا میں آنے کا مقصد ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ میرے ویورز کو جزائے خیر دے جو اپنا قیمتی وقت نکال کر میری باتیں سننے کے لیے صرف کرتے ہیں. اللہ میرے ویورز کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.